نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 27ویں مجلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا، یہ چاروں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے بڑی تھی اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ ایمان بھی لائیں۔ پھر ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت زینب کے ساتھ بڑی خوشگوار ازدواجی زندگی گزاری۔ بعثت کے بعد کفار نے ابو العاص بن ربیع پر دباؤ ڈالا کہ زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص سے بہت خوش تھے۔ ہجری میں سن 6 ہجری میں ایک قافلے کے ساتھ ابو العاص شام جا رہے تھے۔ یہ قافلہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ ابو العاص مدینے لائے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پناہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر ان کا مال اور اسباب ان کو دے کر رہا کر دیا گیا۔ ابو العاص مکہ گئے، جو کچھ انہوں نے وہاں لینا دینا تھا معاملہ صاف کیا اور 7 ہجری میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور سابقہ نکاح پر ہی حضرت زینب کے ساتھ رہنے لگے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت زینب سے ان کی 2 اولادیں تھیں، ایک لڑکی جن کا نام امامہ تھا اور ایک لڑکا جن کا نام علی تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 7 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا افضل بناتی اصیبت فی، یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے میرے لیے، اسے میرے لیے مصیبت پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 33 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 36 سال ہوئی تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں سے منسوب تھیں، حضرت رقیہ عتبہ بن ابو لہب سے اور حضرت ام کلثوم عتیبہ بن ابی لہب سے منسوب تھی۔ فقط نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب سورۃ اللہب نازل ہوئی جس میں ابو لہب کی ہلاکت کا ذکر ہوا تو ابو لہب نے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو سمجھ لو میرا تمہارے ساتھ سونا اور بیٹھنا حرام ہے۔ دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور ان کو طلاقیں دے دی۔ تو نبوت کے 3رے سال حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اس وقت یہ بات مکہ بھر میں مشہور تھی کہ احسن زوجین رآہما انسان رقیۃ و زوجہا عثمان، کہ سب سے اچھا جوڑا جو دیکھا گیا ہے وہ رقیہ اور عثمان ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ سن 590 میں حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ وہ مبارک جوڑا ہے جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف بھی کی اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کی۔ پھر مدینہ المنورہ میں آپ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام عبداللہ تھا، اور 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اور فتح بدر کے بعد جب واپسی ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان بے حد مغموم رہنے لگے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان تم اس قدر مغموم یعنی غمزدہ کیوں ہو؟
عرض کیا کہ حضرت مجھ سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا، میرے نبی سے جو رشتہ تھا میرے داماد ہونے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا، وہی ختم ہو گیا، اس وجہ سے میں مغموم رہتا ہوں۔ تو ابھی گفتگو یہ ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس حکم کے ساتھ حاضر ہوئے کہ آسمانوں پر اللہ نے ام کلثوم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی کا عقد حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا ہے۔ تعمیل حکم پر حضرت رقیہ کے مہر کے برابر مہر مقرر ہوا، تو حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان کے رشتے میں آئی، تو اسی وجہ سے حضرت عثمان کو ذو النورین کا لقب ملا، یعنی یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کہلاتے تھے۔ حضرت ام کلثوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں، یہ سن 2 ہجری میں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ جن دنوں حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تھا انہی دنوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر حضرت حفصہ بھی بالغ ہو گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت عثمان غنی سے اپنی لڑکی کا ذکر کیا، انہوں نے انکار سا کر دیا، تو حضرت عمر فاروق نے اپنے رنج کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کو حفصہ سے بہتر زوجہ ملے گی اور حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا۔ تو اس ارشاد کے بعد حفصہ بنت فاروق اعظم کو ام المؤمنین ہونے کا شرف عطا ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، اور حضرت عثمان غنی کو ذو النورین بننے کی عزت حاصل ہوئی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ علی اور فضل بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مراسم تدفین پورے کیے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں میں نورانی پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا تھی۔ ان کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1 سال بعد ہوئی، اور بچپن سے ہی ان کی طبیعت میں سادگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ سن 2 ہجری میں ہوا، اور ان سے ان کی 5 اولادیں ہوئیں، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے جن کا نام تھا حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم، اور محسن یہ ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اور 2 بیٹیاں ام کلثوم اور زینب۔ حضرت ام کلثوم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا اور کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور حضرت زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے ہوا اور ان سے اولاد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد رمضان سن 11 ہجری میں حضرت فاطمہ الزہرا نے انتقال فرمایا۔ حضرت عباس نے نماز جنازہ پڑھائی، حضرت علی، حضرت عباس اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا۔ حضرت فاطمہ کے جنازے کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ الزہرا تھی۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہے سوائے مریم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کہیں جاتے، تشریف لے جاتے، تو سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان 3 بیٹیوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے 6 ماہ بعد ہوا۔
گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں سن بلوغت کو پہنچی اور چاروں بیٹیوں کے نکاح ہوئے۔ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ آج معاشرے میں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں اور محبوب خدا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو کیسی محبت دی، ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی بیٹی کا اچھا نام رکھے، اچھی پرورش کرے اور اس کا اچھی جگہ رشتہ کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے شہادت کی انگلی درمیان والی انگلی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ جب لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری ملتی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ آج بھی بہت سارے کم عقل لوگ ایسے ہیں کہ جب بچی کی ولادت ہوتی ہے تو کہتے ہیں بچی ہو گئی، نعوذ باللہ، بسا اوقات تو طلاق دے دیتے ہیں اس بات پر کہ عورتیں تو بچے ہی جن رہی ہیں، بیٹا تو اس کا ہو ہی نہیں رہا۔ یہ نہیں سمجھتا کہ ہو سکتا ہے کہ بچی میں خیر ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بچے میں خیر ہے یا بچی میں، تو یہ تو بچیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ حضرت عمران اور ان کی بیوی نے جب نیت کی کہ اللہ ہمیں بیٹا عطا کرے گا تو ہم اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب ولادت ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو بیٹی ہے۔ وہ بیٹی کون تھی؟ جو بعد میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی، حضرت مریم، جن کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری سورت نازل فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ بسا اوقات بیٹی خیر کا ذریعہ بنتی ہے اور اس سے ہی اللہ تعالیٰ آگے اور خیریں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑا سبق تو یہ ہے کہ بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاروں صاحبزادیوں کا جو نکاح کیا ہے، اگر ہم تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ چاروں صاحبزادیوں کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی عمر سے پہلے کیا، چاہے حضرت زینب ہو، چاہے حضرت رقیہ ہو، چاہے حضرت ام کلثوم ہو، یا چاہے حضرت فاطمہ الزہرا ہو، چاروں کا نکاح 20 سال کی ابھی ان کی عمریں نہیں ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ جس سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب بچیاں جوان ہو جائیں اور سن بلوغت کو پہنچ جائیں اور اچھا رشتہ میسر ہو تو فوراً نکاح کر دینا چاہیے، نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بیٹیوں سے محبت کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا اچھا نام رکھو، ان کی اچھی تربیت کرو، اور جہاں اچھا رشتہ ملے ان کا رشتہ کر دو۔ بچیوں سے محبت کی یہ تعلیم ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، ہماری بیٹیوں کو دنیا اور آخرت کی خوشحالیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔